حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی صحابہ سے عرض کیا کہ بتاؤ بھائی میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مفلس تو اس سے کہتے ہیں نا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، جائیداد نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لائے گا، نمازیں بھی ہیں، حج بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اور ہر سال حج بھی کرتا ہے، اور ہر سال 2-2 4 عمرے بھی کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں بھائی فلانے کا بھی تو نے کوئی حق دینا ہے، فلانے کے ساتھ تو نے زیادتی کی تھی، فلانے کا مال چھینا تھا، آج اس کے عوض میں اپنی نیکیاں دے۔ اور حتیٰ کہ ایسا ہوگا وہ نمازی، وہ تہجد گزار، وہ حاجی صاحب جس کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرشتے کہیں گے اللہ جی یہ لینے والے تو کھڑے ہیں اور یہ حاجی صاحب کی نیکیاں تو کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے کہ اب جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کے گناہ اس حاجی صاحب پہ ڈالنا شروع کر دو، اس کے گناہ اس پہ ڈالنا شروع کر دو۔ اور پھر حتیٰ ہوگا کیا کہ جو شخص حدیث میں آتا ہے نیکیوں کے انبار لایا ہوگا، وہ قیامت کے دن پھر گناہوں کے انبار لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھیں آج ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے یہ نسیاں منسیہ ختم ہو جائے گا، بلکہ کل ایک پائی کا، ایک چیز کا، ایک حرکت کا اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا وہ مال، اس کا وہ ظلم جس چیز میں کیا ہے وہ واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان والی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔